اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتگو ہماری میراث کے احکام میں چل رہی تھی اور پچھلی مرتبہ جو مسئلہ پیش کیا آخری پورا ہفتہ آپ لوگ تو پتہ نہیں پریشان رہے یا نہیں رہے، میں بہت پریشان رہا، اس لیے کہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی تھی، سب نے آنے سے پہلے حل ہوئی ہے وہ میری مشکل. اصل میں غلطی جو ہم سے ہو رہی تھی، مسئلہ ویسا ہی ہے، تھوڑی سی چینج کے ساتھ، البتہ ایک تھوڑی سی تبدیلی ہے اس میں. رشتے تو اسی طرح بنیں گے، یا ابوینی ہیں یعنی ماں باپ والے ہیں، یا صرف باپ والے ہیں، یا صرف ماں والے ہیں، لیکن ان کو میت اور ان کی اولادوں کی نسبت نہیں دیکھنا، بلکہ یہ باقی رشتوں میں یہ چیز آئے گی. مثلا بہن بھائیوں کی نسبت، مثلا چچا تایا ماموں خالہ پھوپھی ان کی نسبت، اما اولادوں کی نسبت یہ کلاسیفیکیشن نہیں آئے گی. لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولادوں کے اعتبار سے وہ ساری اولادوں کو ملے گا. مثلا فرض کریں کہ اگر زید نے، اول تو یہ تینوں رشتے ایک ساتھ اولادوں کی نسبت تو وجود میں آنا ہی مشکل کام ہے کہ ایک ہی وقت میں، ورنہ کیونکہ کوئی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک مرے گا تو بات آگے بڑھے گی نا، ماں باپ میں سے کوئی ایک مرے گا تو بات آگے بڑھے گی، کہا نہیں جائے گی. کیونکہ فرض یہ تھا ہمارا کہ مسئلہ یوں چل رہا تھا کہ فرض کریں زید پلس ہند، ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، پیچھے والوں کو؟ صحیح جی. زید اور ہند سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی. اچھا زید میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو شادیاں کر لے، تو اس کی شادی ایک زینب سے بھی ہو جائے، اور ان دونوں سے بھی مثلا فرض کریں بیٹا اور بیٹی آ جائیں. یہ بیٹا بیٹی مثالیں، ممکن ہے دونوں بیٹے ہوں، ممکن ہے دونوں بیٹیاں ہوں، یہ صرف مثال کے طور پہ ہے. لیکن جب تک یہ زندہ ہے یہ کسی اور سے شادی تو نہیں کر سکتی. جب یہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تو خالی ماں والی اولاد تو بیچ میں آئے گی نہیں، کیونکہ ماں والی اولاد آتی ہے جب یہ کسی اور سے شادی کرے پھر بات آئے گی، درست. اور فرض کریں جب تک یہ کسی اور سے شادی کرے گی، جب تک 9 مہینے گزریں گے تو میراث تو بڑھ چکی ہوگی. اور وہی والی بات ہے کہ وہ اگر اس اولاد کا جو مثلا فرض کریں یہ بکر سے وجود میں آ رہی ہے، اس سے کیا تعلق ہے کہ اس کی میراث اس کو ملے. لہذا یہ والی صورتحال اولادوں میں تو تینوں جمع ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو جمع ہو سکتے. اب ان کو آپ دیکھیں، یا تو آپ کہیں کہ یہ مثلا یہ دونوں آپس میں دیکھیں تو ابوینی ہیں، ماں باپ دونوں کے کامن ہیں. ان کو آپس میں دیکھیں تو ان کے بھی ماں باپ کامن ہیں. ان کو ان کی نسبت دیکھیں تو دونوں میں باپ کامن ہے، ان چاروں اولادوں میں، درست. لہذا یہ سب ایک ہی لیول کی ہیں، تو ان ساری اولادوں کو ملے گی میراث. کل جو پچھلے ہفتے جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ یہی اسی مرحلے پر ہوئی تھی، درست. ان کو ملے گی میراث، سب اولادوں کو ملے گی میراث. اور جب تک یہ ہیں تو یہ تو آ ہی نہیں سکتی نا. میں نے کہا نا کہ یہ صرف ماں والی اولاد تو آئے گی نہیں. اصل یہ جو مسئلہ ہے ماں باپ والے یا صرف ماں والے یا صرف باپ والے، یہ میت کے فرض کریں میت کے بہن بھائیوں کی نسبت ہے. اللہ فرض کریں اس کا انتقال ہو گیا، درست. اس بہن کو دیکھیں تو یہ ابوینی ہے، یعنی ماں باپ دونوں والی ہے. لیکن یہ بہن بھائی اس کی نسبت صرف باپ والے ہیں. اور اب فرض کریں کہ اس باپ کے مرنے کے بعد یہ ہند بکر سے شادی کرتی ہے اور بکر سے فرض کریں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو اس کو اس کی نسبت دیکھیں تو اس کا اور اس کے ساتھ صرف ماں کا رشتہ ہے، ماں کامن ہے. تو یہ ان لیولز پر بات آئے گی. اولادوں میں آپس میں یہ بات
نہیں آئے گی. اب یہی فرض کریں یہی کیٹیگریز بنے اور طے پائے کہ جی میت کا مرنے والا بیٹا ہو, یہ اولاد ہو, اوپر کوئی موجود نہ ہو, تو کہاں پہ باری آئے گی؟ یہ خود بھی کنوارا تھا, اس کی اپنی اولاد نہیں ہے, ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہیں, اب اس کا انتقال ہوا, تو اب آئے گی نا بہن بھائیوں کی باری. تو اب جہاں پر ماں باپ والے بہن بھائی ہوں تو وہاں پہ خالی باپ والے بہنوں یا بھائیوں کو, یا خالی ماں والے بہن بھائیوں, خالی ماں والے تو پھر بھی جمع ہو سکتے ہیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, لیکن ان دونوں میں ترتیب ہے. یعنی اس کی میراث اس کو تو ملے گی, اما ان کو نہیں ملے گی. نہیں دیکھیں, اگر زید کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان چاروں اولادوں کو ملے گا, صحیح نا. لیکن فرض کریں اب اس کا انتقال ہوا تو اس کی میراث آیا اس کے یہ سارے بہن بھائیوں کو ملے گی؟ کہتے ہیں نہیں, اگر ماں باپ والے بہن بھائی ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے صرف باپ والے بہن بھائیوں کو نہیں ملے گی, لہذا اس کی میراث اس کو تو ملے گی لیکن ان کو نہیں ملے گی. نہیں, ان کو ملنے کے لیے ہاں یہ نہ ہو مطلب فرض کریں اکلوتا بیٹا تھا وہ مر گیا, باقی جو بہن بھائی ہیں وہ یا یہ ہیں یا یہ ہیں, تو پھر یہ تو مر گیا, یہ ہے ہی نہیں, تو پھر ان کو ملے گی میراث. وہ پھر آپس میں دیکھیں, یہ ماں والے بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں, جب ماں باپ والوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں تو خالی باپ والوں کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں. یعنی اس کا ہونا ان کے لیے رکاوٹ ہے, اس کا ہونا ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. درست جی. بعض جگہوں پہ جا کے یہ ممکن ہے مل جائے ان کو میراث, جمع ہو جائیں لوگ آپس میں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تھا وہ پچھلی دفعہ کا مسئلہ جو اٹکا تھا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا ہو گیا تھا, یہ تیسرا بتانا ہے ابھی. دیکھیں تیسری کیٹیگری یہ تھی کہ کسی کو میراث ملے, ممکن ہے کبھی اس کو میراث بے عنوان فریضہ ملے, اور ممکن ہے کبھی اس کو میراث بے عنوان قرابت داری ملے, رشتہ داری ملے. یہ تھا تیسری کیٹیگری. درست, کہ میراث کسی کو ملے, کبھی ممکن ہے فریضے کے طور پہ ملے اور کبھی ممکن ہے, یعنی اوپر والی کیٹیگریز میں ایک تھی صرف فریضہ ولا غیر, فریضے کے علاوہ اس کو ملتی نہیں ہے. دوسری کیٹیگری میں تھا کہ اکثر اوقات تو فریضتاً نہیں ملتی ہے, لیکن کبھی کبھار اس کو حالا ماں اور شوہر رد ہونا چاہیے, کبھی کبھار اس کو ردن بھی مل جاتی ہے وہاں پر. درست. اور تیسری کیٹیگری جو تھی وہ یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں کہ کبھی کبھار والی ہے, بعض صورتوں میں اس کو جو ہے وہ فریضتاً ملے گی, فریضے کے طور پہ ملے گی, اور بعض صورتیں ایسی بنیں گی کہ اسی شخص کو قرابت داری کی بنا پہ ملے گی. مثال کے طور پہ باپ, میت کی اگر اولاد ہے تو باپ کو وہ فریضتاً ملے گی 1/6 لکل واحد منہما السدس, آئے قرآنی کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب میت کی اولاد ہو. تو میت کی اگر اولاد ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 1/6 دیں, تو یہ فریضہ بن گیا. عرض کیا تھا فریضہ ہوا کہ جس حصے کو خود قرآن معین کرے کہ کتنا ملے گا. لیکن اگر اس کی اولاد نہ ہو میت کی تو پھر اس کو جو ہے پھر اس کے لیے فریضہ نہیں ہے, بلکہ میں نے پچھلی دفعہ, مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں کہ 1/6 فریضے کے طور پہ باقی رد کے طور پہ, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو اگر فرض کریں صرف یہ اکیلا ہی وارث ہے باپ, تو سارے کا سارا مال اس کو مل جائے گا. منتہا یہ جو مل رہا ہے سارے کا سارا مال یہ قرابتاً مل رہا ہے, رشتہ داری کی بنا پر مل رہا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے 2 حصے ہیں, کچھ حصہ فریضہ ہے اور کچھ حصہ مثلا ردن مل رہا ہے یا قرابت. نہیں, پورے کا پورا جو ہے, یعنی فریضہ اس کا مشروط ہے اولاد ہونے کے ساتھ, کہ اولاد ہو تو یہ فریضہ ہے اس کے لیے. اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر کچھ طے نہیں ہے قرآن سے. جب طے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فریضہ نہیں ہے. اب جو مل رہا ہے ردن بھی, اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا اس وقت ہوتا ہے ردن کہ جب بچ جائے. رد ہمیشہ بچنے کی صورت میں ہوتا ہے. یہاں تو
کچھ دیا ہی نہیں کہ بچنے کی بات ہے. بچنا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ دے دیا تو کچھ بچ گیا. تو جب ابھی سارے کا سارا مال پڑا ہوا ہے اور طے ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنا مل رہا ہے, تو یہاں پہ رد بھی نہیں ہے. تو یہ جو اب سارے کا سارا مال دیا جا رہا ہے, اس کو یہ قرابتاً دیا جا رہا ہے اور رشتہ داری کی بنا پر دیا جا رہا ہے. درست جی. اسی طریقے سے ایک بیٹی یا چند بیٹیاں اگر ہوں اور بیٹا نہ ہو, تو اس صورت میں فریضتاً ملتا ہے ان کو, بیٹیوں کو. مثلا اگر فرض کریں کہ ایک ہی بیٹی ہے, اکلوتی بیٹی, تو 1/3 اس کا فریضہ ہے. درست. فرض کریں اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے بالفرض, تو سارا بیٹی کو مل جائے گا, لیکن 1/3 فریضے کے طور پہ, اور باقی جو 2/3 بچے گا وہ رد کے طور پہ اس کو ملے گا. یہاں پر رد آئے گا, کیونکہ اس لیے کہ بیٹی کا فریضہ 1/3 ہے بیٹا نہ ہونے کی صورت میں, وہ معین ہے. تو وہ 1/3 تو آپ نے نکال کے دے دیا. اب جب نکال کے دے دیا تو باقی کچھ بچ گیا نا. اب جب بچ گیا تو اب پلٹے گا, اب پلٹانے کی باری آئے گی. لہذا یہ جو 2/3 بھی اسی کو ہی جائے گا. دیکھیں, ایک اکلوتا باپ تھا, وہاں پر بھی پورا اس کو مل رہا ہے. اکلوتی بیٹی ہے, وہاں پہ بھی پورا اس کو مل رہا ہے. مگر دیکھیں ہے دونوں میں فرق, ٹیکنیکلی فرق ہے دونوں میں. باپ کو جو پورا مل رہا ہے وہ قرابتاً مل رہا ہے, رشتہ داری کی بنا پہ مل رہا ہے, اور بیٹی کو جو پورا مل رہا ہے فریضہ بھی ہے اس میں اور رد بھی ہے اس میں. اور اگر بیٹا ہو تو پھر بیٹی کا کوئی فریضہ نہیں ہے. پھر اس صورت میں بیٹی کا کوئی فریضہ, یعنی بس جیسا باپ میں تھا نا کہ اولاد ہے میت کی تو فریضہ ہے 1/6, اولاد نہیں ہے تو فریضہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بیٹی میں بھی ہے کہ اگر ساتھ بھائی ہے اس کا, یعنی بیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا میت کا, یعنی لڑکی کے لیے تو بھائی ہو جائیں گے نا وہ. اگر اس بیٹی کے ساتھ ساتھ بھائی بھی موجود ہے اس بیٹی کا, تو اس کے لیے فریضہ نہیں ہے. اور اگر بھائی نہیں ہے تو اس کے لیے فریضہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عوام میں بولتے ہیں تو ہم ایسے ہی بولتے ہیں, یہاں پہ عوام نہیں ہے, مشکل یہ سمجھانا ہے آپ کو مجھے کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ باپ, یہ میت کا باپ ہے, ٹھیک ہے. اولاد, دو صورتیں ہوں گی, یا اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. درست. اگر باپ میت کی اولاد بھی ہے اور باپ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو باپ کو 1/6 ملے گا, اور باقی جو 5/6 ہے وہ بیٹے کو مل جائے گا. یا جو بھی اولادیں ہیں, بیٹا ہے صرف تو سارے کا سارا بیٹے کو مل جائے گا, اور بیٹے اور بیٹیاں مکس ہیں تو اولادوں میں تقسیم ہو جائے گا, یہ کہ ہر بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا. درست. وہ تفصیل بعد میں. لیکن باپ, ابھی بحث ہماری باپ میں, باپ کو 1/6 ملے گا. یہ وہ حصہ ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6. تو یہ 1/6 اس کو مل گیا. تو یہ جو ملا اس کو کس عنوان سے ملا ہے؟ یہ فریضہ ملا اس کو, قرآن کا طے شدہ حصہ. درست. لیکن اگر فرض کریں کہ نہیں, اولاد نہیں ہے اس کی, اولاد نہیں ہے, تو اب یہ جو بھی مال ہے, سارا مال باپ کو ملے گا. درست. یہ جو فریضہ ہے یہ اولاد ہونے کی صورت میں قرآن نے طے کیا کہ اگر اولاد ہے, یعنی مرنے والا صاحب اولاد ہے, تو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ, ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. لیکن اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو کوئی ذکر نہیں آیا قرآن میں. اس کا مطلب ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں فریضہ اس کے لیے قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن مال سارے کا سارا اسی کو ملے گا. یہ جو مل رہا ہے پھر کیوں مل رہا ہے؟ یہ قرابتاً مل رہا ہے, صحیح نا, رشتہ داری کی بنا پہ مل رہا ہے. درست. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال ہے ایک یا چند بیٹیاں, ایک یا چند بیٹیاں. کس کی ایک یا چند بیٹیاں؟ میت کی, مرنے والے کی. اچھا, اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں, بیٹا ہے یا نہیں ہے. یہ بیٹا جو اب میں لکھ رہا ہوں یہ مرنے والے کی نسبت, تو ان کے آپس میں کیا رشتہ داری بن جائے گی؟ بہن بھائی بن جائیں گے. بیٹا
یا ہے یا نہیں ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں، اچھا ایک ہو تو 1/3 اور 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3. یہ فریضہ ہے ان کا. مگر یہ فریضہ کب ہے؟ جب بیٹا نہ ہو، خالی بیٹیاں ہوں. صرف جس شخص کی صرف بیٹیاں ہی ہوں اور بیٹا کوئی نہ ہو، جب اس کا انتقال ہوگا تو 1/3 یا 2/3 ان کو فریضے کے طور پہ مل جائے گا. اگر ایک بیٹی ہے 1/3 تو مل گیا، باقی بچا کتنا؟ 2/3. 2 حصے بچ جائیں گے 3 میں سے. اور اگر چند بیٹیاں ہیں تو 2/3 آپ نے دے دیے تو بچا کیا؟ اب یہ بچا ہے، جائے گا انہی کوئی، تو یہ خود بخود رد بن جائے گا. بچنے کی صورت میں جو پلٹے نے عرض کیا تھا اسی کو رد بولتے ہیں ہم. درست. اب یہ بھی انہی کو جائے گا یا یہ انہی کو جائے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، اس کو کہتے ہیں ہم رد. بس نتیجہ نکلے گا کہ سارا مال اس کو مل گیا یا سارا مال ان میں تقسیم ہو گیا. منتہا سارا مال تقسیم ہونے میں اس میں کیا تھا کہ جب سارے کی باری آئے گی تو صرف قرابت ہے، اس میں فریضہ ہے ہی نہیں. لیکن ان میں جب سارا بھی مل رہا ہے تو اس صورت میں فریضتاً مل رہا ہے اور ردن مل رہا ہے. درست جی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو. لیکن اگر بیٹا ہو تو پھر ان کے لیے کوئی فریضہ ذکر نہیں ہوا. یہ جو 1/3 یا 2/3 ذکر ہوا ہے قرآن میں اس گروہ کے لیے، لڑکیوں کے لیے، یہ اس فرض پر ہے کہ مرنے والے کا بیٹا نہ ہو. اما اگر بیٹا ہو تو کیا ملے گا؟ کچھ ذکر نہیں ہے قرآن میں. جس طرح باپ میں ذکر نہیں تھا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اس کا بیٹا ہونے کی صورت میں قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں نہ ہونے کی صورت میں، اس میں ہونے کی صورت میں. توجہ رکھیے گا، یہ الگ الگ ہیں کیسز. یعنی باپ میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں فریضہ نہیں تھا، بہنوں میں بھائی ہونے کی صورت میں فریضہ نہیں ہے. درست. خود جب فریضہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہو جائے گا کہ ان کو ملے گا، قرابتاً ملے گا. یہ تو صرف بیٹیاں ہی ہیں نا. اگر بیٹا ہے تو پھر اسی ریشو سے تقسیم ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 بیٹیوں جتنا ایک مذکر کو ملے گا. یعنی اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 3 حصے بنیں گے. 1 حصہ بیٹی کو ملے گا اور 2 حصہ بیٹے کو ملے گا. صحیح دے دیا؟ آئے تھی تو پڑھیے، اور کیا پڑھا؟ نہیں، یہ فریضہ ہوتا ہے طے شدہ حصہ. یہ تو طے نہیں کیا، انہوں نے کہا صرف فارمولا بتایا کہ دگنا ملے گا. اما دگنا 1/6 ہوگا، 2/6 ہوگا، 1/3 بنے گا، نصف بنے گا، ربع بنے گا، کیا بنے گا یہ تو نہیں بتایا. وائلہ تو پھر اگر اس کو ہم فریضہ مانے تو پھر تو جو میں نے پہلی آیت بالکل شروع میں پڑھی تھی، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، سب فریضہ بن گیا. فریضے کا مطلب ہے کہ خود قرآن حصے کو طے کرے. 1/6 ملے گا، 1/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، ہاف ملے گا، 1/4 ملے گا. یہ وہ حصے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. اما جہاں پر حصے نہیں آئے، صرف ایک عمومی بات کی ہے، وہ بھی اصل میں حصے کیا ہے، وہ تو صرف ایک تقسیم کا طریقہ بتایا کہ جو بھی مال بچے گا تقسیم کیسے ہوگا، کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا یا لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. یہ کوئی فریضہ نہیں بنتا. درست جی؟ اگر اکلوتا بیٹا ہوگا تو سارا مل جائے گا. جی؟ اگر ایک بیٹا ہے تو سارا اس ایک بیٹے کو، ایک بیٹی ہے تو سارا اس ایک بیٹی کو. درست. فرق صرف اس کا پڑے گا کہ ردن ہے یا فریضتن ہے یا کیا ہے، قرابتن ہے، لیکن سارے کا سارا مال اس کو مل جائے گا. اچھا، یہی صورتحال جو بیٹیوں میں ہے بہنوں میں بھی ہے. یعنی اگر پہلے طبقے میں موجود نہ ہو اور بہنیں ہوں، دوسرے طبقے میں آپ آ جائیں تو بیائی نہیں، یہ بیٹی والی کیفیت وہاں پہ بھی ہے کہ اگر ایک بہن یا ایک سے زیادہ بہنیں ہیں صرف، تو ان کا یہی فریضہ ہے تقریباً 1/3 یا 2/3، 1/3 یا 2/3. اور لیکن اس صورت میں کہ جب بھائی نہ ہو، اور اگر بھائی ہوں تو پھر کوئی فریضہ نہیں ہے، قرابتاً ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے تحت کہ بھائی کو مثلا دگنا اور بہن کو سنگل. اس کے بعد جو آج کا اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ابھی تک تو دیکھیں یہ بات ہوئی کہ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف فریضے کے طور پر ہی ملتا ہے، باقی اور 2 عنوان نہیں آتے. بعض رشتوں میں
زیادہ فریضہ ہے، دوسرا بھی کبھی کبھار آ سکتا ہے، بعض میں مکس ہے، کبھی یوں اور کبھی یوں، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ کم ہے وہ زیادہ ہے، تقریباً کیسز آپ کو ملیں گے، کہیں پہ صرف بہنیں ہیں، کہیں پہ بہنوں کے ساتھ بھائی بھی ہیں، تو مکس صورتحال ہے وہاں پر. یہ ایک بات ہو گئی اور پوری ہو گئی. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ ابھی تک فریضے کی بات چل رہی ہے کہ جی قرآن نے کچھ حصے طے کیے ہیں، تو دیکھیں قرآن نے کہاں کہاں فریضوں کو طے کیا ہے. وہ فرائض جو قرآن میں آئے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اس کی طرف اب ہم پہلے ایک نگاہ ڈالیں. اچھا، اس گفتگو میں ایک تو یہ کہ وہ قرآن میں جو فریضے آئے ہیں وہ کیا ہیں، ایک یہ بحث ہے. دوسری بحث جو ہے اسی میں وہ یہ ہے کہ کتنے گروہ ذکر ہوئے ہیں ان فریضوں کے لیے. درست، یہ دو بحثیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور تقریباً سمجھیں مکس کر کے پیش کر رہا ہوں. مثلا فرض کریں اگر نصف کا تذکرہ آیا تو کس کس کے لیے آیا ہے، تو ایک فریضہ طے ہو جائے گا کہ نصف آیا ہے، اور دوسری بحث کے کن کن گروہوں کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی آ جائے گا کہ جی نصف مثلا فرض کریں شوہر کو ملے گا بعض صورتوں میں، نصف جو ہے مثلا فرض کریں اعلیٰ مثلا اور تو شوہر کے علاوہ ایک بیٹی یا ایک بہن ہو جب ماں باپ وغیرہ کے ساتھ، یا صرف باپ کے ساتھ، کی تفصیل ابھی آئے گی. خلاصہ یہ کہ ان دونوں ایسپیکٹ سے بات ہوگی، لیکن ملا کر الگ الگ دو ٹائٹلز نہیں آئیں گے. قرآن نے 6 حصوں کا تذکرہ کیا ہے، 6 فریضے قرآن میں آئے ہیں. فرائض کے اعتبار سے 6 حصوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. نصف یعنی ہاف، ربع یعنی 1/4، 1/4، سمن یعنی 1/8، 1/8، 1/8، ثلث یعنی 1/3، 1/3، ثلثین یعنی 2/3، 2/3، اور سدس یعنی 1/6، 1/6. سدس لکل واحد منہم السدس، سدس 1/6، 1/8. نصف 1/2 یعنی ہاف. ربع یا آسان آپ کے لیے کر دوں، دیکھیں آدھے کو تقسیم کریں 2 سے تو کیا ہو جائے گا، ربع بن جائے گا نا، اور ربع کو تقسیم کریں 2 سے تو کیا ہو جائے گا، سمن بن جائے گا. تو 3 یہ ہیں، ربع، نصف، ربع اور سمن. درست. اسی طریقے سے باقی 3 بھی ہیں. 1/3 اس کو مزید تقسیم کریں 2 میں تو 2/3، پھر اور تقسیم کریں تو 1/6 بن جائے گا. لہذا 1/3، 2/3 اور 1/6 یہ 6 فریضے ہیں کہ جو قرآن میں، یعنی قرآن میں کہیں پہ جیسا آیت عرض کی نا لکل واحد منہم السدس، سدس کا تذکرہ آ گیا. قرآن میں کہیں سمن کا تذکرہ آ گیا، کہیں نصف کا تذکرہ آ گیا، کہیں ربع کا تذکرہ آ گیا، کہیں سمن کا تذکرہ آ گیا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں. اچھا، 6 چیزیں ضروری نہیں کہ صرف 6 ہی افراد کے لیے ہوں. مثلا ہو سکتا ہے کہ نصف کے لیے 2 افراد کا تذکرہ ہو، اس کو بھی نصف دیا جائے گا اور اس کو بھی نصف دیا جائے گا. ممکن ہے ثلث کے لیے بھی 2 یا 3 افراد کا تذکرہ ہو. تو افراد جو ذکر ہیں وہ 13 ہیں، یعنی یہ 6 حصے 13 کیٹیگریز میں جائیں گے. ان 6 حصوں کے لیے 13 کیٹیگریز یا 13 عنوان یا 13 ٹائٹل یا 13 افراد، اب جو بھی آپ ہیں، قرآن نے ذکر کیے ہیں. یا اور بھی اور آسان کرتے ہیں تو اس 6 حصوں کے لیے 13 موارد قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ 13 موارد میں یہ 6 حصے جاتے ہیں. گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، کہنا جو آپ کا دل چاہے کہہ لیں آپ، جس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. ہاں کچھ ہوں گے جو صرف وہ ابھی آگے جا کے اور بات آئے گی. نہیں وہ اسی کی مثال تھی تیسرے گروہ کی. وہ تیسرے کی 2-3 مثالیں تھیں. ایک صرف باپ، ایک نہیں جی بیٹی، ماں کہاں سے آ گئی، ایک بیٹی اور ایک بہن، ایک یا چند بہنیں، ایک یا چند بیٹیاں، بھائی ہونے کی صورت میں، بھائی نہ ہونے کی صورت میں، بیٹا ہونے کی صورت میں، بیٹا نہ ہونے کی صورت میں، اور باپ اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں.
یہ تینوں ایک ہی چیز کی مثال تھی کہ جن کو کبھی فریضتاً ملتا ہے اور کبھی قرابتاً ملتا ہے. درست. آدھا، ایک چوتھائی، ایک آٹھواں حصہ، تیسرا حصہ، دو سوم یعنی 3 کے 2 حصے اور چھٹا حصہ. درست جی. یہ 6 فریضے ہیں. نصف کہاں کہاں ذکر ہوا ہے؟ نصف کس کس کو ملتا ہے، یا الفاظ دیگر نصف کن کن افراد کے لیے فریضہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی یا ایک بہن، دیکھیں ماں باپ یا صرف باپ کی طرف سے، ایک بیٹی یا بہن، یہ بہن کے لیے ماں باپ اور باپ کی طرف سے، کیونکہ اسی میں یہ میں نے ابھی شروع میں جو عرض کیا کہ یہ کیٹیگریز جو ہیں بہن بھائیوں کی نسبت بن سکتی ہیں. اولادوں میں یہ اتنی قابل تصور نہیں ہے کہ آپ 2 اولادیں فرض کریں کہ جی یہ اولاد اور یہ اولاد جو ہے مثلا ماں باپ اور بہن بھائی اور صرف ماں والے، یا یہ بہن بھائیوں کی نسبت ہے یا اور دوسرے رشتہ داروں کی نسبت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی یا ایک بہن جو ماں باپ والی ہو یا صرف باپ والی ہو اور کوئی بھائی بھی نہ ہو، تو اس کو جو ہے اس کے لیے فریضہ جو ہے وہ نصف ہے. ایک بہن ماں باپ والی یا صرف باپ والی، اور صرف باپ والی کی باری اس وقت آئے گی جب ماں باپ والی نہ ہو. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی اگر فرض کریں 2 بہنیں ہیں، ایک ماں باپ والی ہیں، جو مرنے والے کی 2 بہنیں ہیں، ایک ماں باپ والی اور ایک صرف ماں والی، تو جو ایک صرف باپ والی اور ایک ماں باپ والی، تو جو صرف باپ والی ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا ماں باپ والی کے ہوتے ہوئے. یہ دونوں ایک دوسرے کے جائے گزین ہوتے ہیں. وہ نہ ہو تو اس کی باری آئے گی. لیکن کیونکہ حکم ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں. لہذا ایک بیٹی یا ایک بہن اور کوئی رشتہ دار فعلاً نہ ہو، فرض کریں ابھی ہو یا نہ ہو کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوگا تو باقی ان کی طرف چلا جائے گا اور نہیں ہوگا تو باقی ان کی طرف پلٹ آئے گا، رد ہو جائے گا ان کو. اگر کوئی اور رشتہ دار ہو، مثلا فرض کریں مری ہے جو ہے وہ عورت ہے، اس کا ایک شوہر ہے اور ایک بہن ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے. درست. تو ایک بہن کو کیا ملے گا؟ نصف. اور ایک شوہر کو کیا ملے گا؟ باقی نصف اس کو مل جائے گا. تو یہاں پہ اس کو رد نہیں ہوگا کچھ. لیکن اگر کوئی اور نہ ہو، صرف یہ ایک اکلوتی بہن ہی تھی اس کی، باقی نہ شوہر نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں الا بلا. درست. اس صورت میں اس سارے کا سارا اسی بہن کو ملے گا، لیکن نصف جو ملے گا وہ فریضتاً ملے گا اور نصف جو ہے وہ ردن ملے گا. درست. بس ابھی اس کی طرف ہماری اتنی انفسائز نہیں ہے کہ باقی اور کوئی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں، ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بہن یا ایک بیٹی کا فریضہ نصف ہے. درست. یہ ایک پہلی مثال اس کی یہ ہو گئی، پہلا گروہ یہ ہو گیا، ایک بہن یا ایک بیٹی. دوسرا گروہ اس کا یہ ہے کہ شوہر اگر اولاد نہ ہو اس عورت کی، اگر اس عورت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا. شوہر کو نصف ملے گا. اس عورت کی اولاد نہ ہو نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے. ہاں ممکن ہے فرض کریں کسی اور شوہر سے تھی اولاد، پھر اس شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس نے اس شوہر سے شادی کی مگر اس سے اولاد نہیں ہوئی، تو یہ عورت صاحب اولاد کہلائے گی. تو اس صورت میں اس شوہر کو نصف نہیں ملے گا. یہ باپ نہیں ہے، اس کا شوہر ہے. ابھی آپ لوگ تباہ آزمائی نہ کریں، ابھی آئے گا، اس کا ابھی آیا نہیں ہے تذکرہ. اس کا 1/4 ملے گا. کسی نے کہا 1/4 صحیح کا ہے، 1/4 ملے گا. درست. بس اس عورت کی اولاد نہ ہو نہ اس شوہر سے نہ کسی اور شوہر سے، یعنی بانجھ عورت ہو فرض کریں، کسی سے بھی اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اگر شوہر مرتا ہے، عورت مرتی ہے، تو اس کا نصف مال جو ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا. درست جی.
بس نصف کے لیے دو کیٹیگریز ہو گئی، شوہر اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور ایک بہن یا ایک بیٹی ہاں بھائی نہ ہونے کی، وہ تو شرط اوپر آ گئی نا، وہ تو کہا کہ فریضہ اسی وقت فریضہ ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ جب بھائی اور بیٹا نہ ہو، وہ تو پیچھے بیان کر دیا، وہ شرط تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر بھائی یا بیٹا نہ ہو تو فریضہ ہے، تو کتنا فریضہ ہے؟ مثلا نصف، کہتے ہیں کہ نصف اس کا فریضہ ہو جائے گا۔ یہ دو کیٹیگریز اس کی آ گئی، بلکہ تین ہو گئی، بہن ایک ہے، بیٹی ایک ہے اور شوہر ایک ہے، تین افراد ہو گئے، بہن، بیٹی اور شوہر۔ ان تین گروہوں کو، کیونکہ تینوں الگ الگ کیٹیگریز کے ایک اعتبار سے دیکھیں آپ، بہن اور بیٹی کو دیکھیں تو نسبی تو ہیں، لیکن ایک طبقہ اول کی ہے اور ایک طبقہ دوم کی ہے، اور شوہر تو ویسے ہی اجنبی ہے باہر طبقوں سے، درست، کیونکہ وہ نسبی رشتہ دار نہیں ہے، وہ سببی رشتہ دار ہے۔ تو یہ تین مثالیں، تین موارد اس کے اور تین افراد اس کے ہو گئے۔ اگلا فریضہ جو ہے وہ ربع ہے، یعنی 1/4، 1/4۔ جب بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو پھر ربع ملتا ہے، 1/4 بیوی کی اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو ملے گا۔ تو پہلی کیٹیگری اس کی شوہر ہے۔ دوسری کیٹیگری اس کی بیوی ہے، جب شوہر کی اولاد نہ ہو تو نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، شوہر اگر بے اولاد ہے تو شوہر بے اولاد ہونے کی صورت میں اس کی بیوی کو 1/4، 1/4، 1/4 دیا جائے گا اس کے مال کا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں کہ بیوی کو کن چیزوں میں سے ملتا ہے، کن چیزوں میں سے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہم صرف وہ حصے بتا رہے ہیں کہ کتنا ملنا ہے، کس سے ملنا ہے وہ بات ابھی نہیں ہو رہی، ابھی مل رہا ہے کتنا ملنا ہے، یہ تو پتا چلے جیب میں کتنا آ رہا ہے، درست۔ اچھا ایک منٹ، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو حصہ اتنا ہی ہے، منتہا یہ حصہ ساری بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فرض کریں کسی کی 4 بیویاں ہیں، تو ایسا شخص اگر مر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ فرض کریں اگر کسی کی اولاد ہے تو ملے گا تو 1/8، تو ایسا نہیں کہ 1/8 ایک بیوی کو، جیسا ماں باپ میں ہے نا کہ لکل واحد ہر ایک کو 1/6 اور 1/6 ملے گا، بیویوں میں ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو 1/8 اور 1/8 نہیں ملے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں ورنہ تو، بلکہ 1/8 ان 4 بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ فرض کریں کوئی 8 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، علاوہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اور کچھ نہیں ہے، قرضے ورضے کچھ نہیں ہے، صرف یہ خالص میراث بننی ہے، اس 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ بیویوں کا حصہ ہے، نہ بیوی کا حصہ ہے، اور پھر اس 1 لاکھ کو آپ 4 بیویوں پہ تقسیم کر دیں تو 25,000 ہزار روپے ان کو دے دیں، ہاں بس سب بیویوں کو برابر، نہیں ایسا نہیں کہ کوئی شہزادی ہے تو اس کو زیادہ ملے گا، سب بیویوں کو مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے گا، ایک جو بھی 1/8 یا 1/4 فرض کریں ساری بے اولاد ہیں تو ایسی صورت میں 1/4 ان کا حصہ بنے گا، لیکن یہ 1/4 مثلا 2 لاکھ، تو پھر یہ 2 لاکھ مساوی طور پہ ان چاروں بیویوں کو 50,000 ہزار روپے تقسیم کیا جائے گا۔ بس 1/4 دوسری کیٹیگری ہے ربع کی، کہ جب شوہر کی اولاد نہ ہو، نہ بیوی کو رد نہیں ملتا، بیوی کو رد نہیں ملتا، درست جی۔ 3 وہ ہو گئی اور 2 یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 5۔ تیسرا فریضہ جو ہے وہ ہے سمن، 8واں حصہ، وہ بیوی ہی کا ہے فقط اس صورت میں کہ جب شوہر صاحب اولاد ہو، اولاد نہ ہو تو 1/4، یعنی یہ قانون ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مل رہا ہے شوہر کو یا بیوی کو، اولاد ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں پورا ملتا ہے۔ اب اگر نصف ہے تو نصف کا آدھا ہو جائے گا ربع، اگر شوہر کی اولاد ہے تو ربع، اگر عورت مر رہی ہے تو شوہر کو ربع ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے اس عورت کی تو نصف ملے گا۔ اسی طرح برعکس، بیوی کو ملنے کی باری آئی، شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر اولاد ہے تو 1/8 اور اولاد نہیں ہے تو 1/4، اس کا ڈبل ہو جائے گا۔
چاہے 1/8 ملے بیوی کو، چاہے 1/4 ملے بیوی کو، دونوں صورتوں میں اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو وہ ان میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا. درست؟ یہ کتنے ہو گئی؟ 3 فریضے ہو گئے اور 6 کیٹیگریز آ گئی آپ کے سامنے. چوتھا فریضہ ہے ثلثان، 2/3، 2/3. 2 بیٹیاں یا زیادہ، 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں جب بیٹا موجود نہ ہو. اسی طریقے سے یہ ایک، اور دوسرے یہ کہ 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ بہنیں جب بھائی موجود نہ ہو. تو ان دونوں صورتوں میں 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کو یا 2 سے زیادہ بیٹیوں اور بہنوں کو بھائی یا بیٹا نہ ہونے کی صورت میں 2/3 دیا جائے گا. فریضہ 2/3 ہے. اب جو بچا ہوا 1/3 ہے، اگر کوئی اور رشتہ دار ہے تو ادھر جائے گا، نہیں ہے تو انہی کو رد ہو جائے گا، لیکن فریضہ ان کا 2/3 ہے. روز جی 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں بیٹا نہ ہونے کی صورت میں، 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ بہنیں بھائی نہ ہونے کی صورت میں، ان کا فریضہ 2/3، 2/3 یا 2/3 جو بھی اب آپ کہیں وہ ہے. البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بہنوں کے اندر پھر وہی والی جو پہلے شرط آئی تھی کہ یا ماں باپ والی ہوں یا صرف باپ والی ہوں. یعنی مرنے والے کی جو بہنیں ہیں یا ماں باپ والی بہنیں ہوں، یعنی اس کی اپنی سگی ماں بھی ہوئی اور باپ بھی ہوئی، یا نہیں باپ کی طرف سے مشترک ہوں، تو یہ 2/3 ان بہنوں کا بھائی نہ ہونے کی صورت میں فریضہ بنے گا. درست جی؟ بس 4 فریضے ہو گئے آپ کے، اور 2 یہاں پہ اور آ گئی کیٹیگریز. تو 6 وہاں پر تھیں اور 2 یہ ہو گئے 8. 4 فریضے 8 کیٹیگریز ہو گئے آپ کی. 5واں فریضہ 1/3 ثلث 1/3. یہ ماں کو ملتا ہے جب اولاد نہ ہو میت کی اور حاجب بھی نہ ہو. یہ جملہ بھی لکھ لیں آپ. حاجب بڑا ہے اور جیم بے، بڑا ہے الف جیم بے، حاجب. ماں کا فریضہ 1/3 ہے جب میت کی اولاد نہ ہو، ایک صورت، ایک شرط، اور دوسری شرط یہ کہ کوئی حاجب موجود نہ ہو ماں کے لیے. حاجب کی بحث انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے درس میں آئے گی، لیکن ابھی آپ حاجب یعنی رکاوٹ، بریکٹ میں لکھ لیں رکاوٹ، کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیلات ہیں تو وہ تفصیلیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. بس اولاد نہ ہونے کی صورت میں میت کی اور حاجب نہ ہونے کی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا. وہ جو پہلے 1/6 مل رہا تھا وہ بڑھ کے 1/3 ہو جائے گا. 1/6 کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں 6 روپے چھوڑیں تو 1 روپیہ، اور 1/3 کا مطلب یہ کہ 2 روپے، ڈبل ہو جائے گا اس کا ماں کا. اور اگر اولاد ہے تو پھر وہ کم ہو کے 1/6 پر آ جاتا ہے. بس حاجب نہ ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا فریضہ 1/3 ہے. نہیں، یہ 1/3 ان سب میں تقسیم ہوگا بیویوں کی طرح. بیویوں کی طرح یعنی ایسا نہیں کہ اتنی تو میراث بھی نہیں بچے گی. اگر فرض کریں 6 بیٹیاں ہیں، آپ کہیں جی 2/3 کتنے بنائیں گے حصے اس کے؟ کہاں سے اتنے حصے آئیں گے؟ تو ایک حصہ یعنی مطلب فرض کریں اگر وہ 9 روپے چھوڑ کے مرا ہے، درست، اور 9 روپے کے 3 حصے بنائے تو 3 روپے کے حصے ہو گئے. تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں یا بہنیں ہوں تو 6 روپے ان میں تقسیم ہوں گے. اب اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 3 روپے مل جائیں گے، 6 بیٹیاں ہیں تو 1 روپیہ مل جائے گا، وہ 4 بیٹیاں ہیں تو 1.5 روپیہ مل جائے گا. درست؟ یعنی یہ ایک حصہ ہے جو ان سب میں تقسیم ہوگا جس طرح بیویوں. اور ثلث ملتا ہے، ایک تو ہو گیا ماں کو، دوسرا ماں کی طرف کے بہن بھائیوں کو جب متعدد ہوں. وہ بہن بھائی اگر نوبت آ جائے ماں کے طرف والے بہن بھائیوں کو ملنے کی تو ان کو 1/3 ملتا ہے جب یہ متعدد ہوں، تو یعنی ایک سے زیادہ ہوں. 2 بھائی ہوں، 2 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں، ایک بہن ہو ایک بھائی ہو،
مرنے والے کی ماں کی طرف سے 2 بہنیں 2 بھائی 1 بہن 1 بھائی، ان سارے فرضوں میں ثلث ان میں تقسیم ہوگا. دیکھیں پہلے تو ماں والے بہن بھائی بنائے. ابھی جو مثال بنائی تھی ہم نے، مطلب فرض کریں زید اور ہند، ان کی شادی ہوئی اور ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، درست. ابھی کیونکہ ماں والے ہمیں بنانے ہیں، فرض کریں اس کے انتقال کے بعد اس نے بکر سے شادی کی اور بکر سے اور ہند سے فرض کریں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، درست. ابھی جو بحث ہماری چلے وہ یہ کہ فرض کریں کہ یہ بیٹا مر گیا، یا اور آسان کرنے کے لیے پھر ورنہ اس کو بھی مارنا پڑے گا تو اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں. ہند اور زید اور ہند کی شادی ایک بیٹا ان کا، پھر باپ کے انتقال کے بعد اس ہند نے بکر سے شادی کر لی، اس سے بیٹا اور بیٹی ہے. اب اگر یہ بیٹا مرتا ہے، درست. اب مسئلہ ہے کہ بیٹے سے پہلے فرض کریں ماں، یعنی یہ پیدا کر کے ماں مر گئی، درست. اب یہ بھائی تھا، مثلا اس نے فرض کریں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑا کیا، اب یہ بھی مر گیا، تو یہ جو اس کے مادر ذات بھائی بہن ہیں، یہ ماں والے ہیں نا صرف، کیونکہ باپ تو دونوں کا الگ الگ ہے، اس کا باپ بکر ہے اور اس کا باپ زید ہے. یہ مادر ذات جو بھائی ہیں اور بہنیں، کیونکہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 مال ان میں تقسیم ہوگا. دیکھیں ابھی ہم صرف حصوں کو طے کر رہے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے، باقی اگر کوئی ہو کوئی اور نہ ہو، ممکن ہے بعض صورتوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کو مل جائے. مثلا فرض کریں کہ اس کا کوئی دوسرا بھی باپ والا بھی بھائی ہو، صرف باپ والا، جیسا ابھی ہم نے بیٹی ایک فرض کی تھی نا بہن، ممکن ہے بہن کو اس کا حصہ مل جائے. ایک بہن ہے تو نصف ہے نا، نصف اس کو دے دیا اور باقی جو ہے وہ 1/3 اس کی طرف چل جائے. پھر ابھی تفصیل ایک اور بھی آنے والی ہے. خلاصہ یہ کہ ابھی ہم اس میں ہماری نگاہیں اس کی طرف نہیں ہے کہ آیا کوئی اور رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، ابھی حصوں کے اندر بحث ہے ہماری کہ کس کو کتنا ملنا ہے. ماں والوں میں یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، ماں میں ایکول ہوتا ہے، ماں والے رشتہ داروں میں ایکول ہوتا ہے. خوب، درست جی. میں نے کہا نا، میں ابھی اس طرف نگاہیں نہیں ہے ہماری، ابھی ہم صرف 1/3 کو طے کرنا ہے کہ کس کو ملنا ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے نہیں ہے، ان کو رد ملتا ہے نہیں ملتا ہے. یہ تفصیلات انشاءاللہ ساری میراث تو ایک ہی وقت میں نہیں پوری ہوگی نا، خوب یہ بعد میں. یہ ان کا فریضہ ہے. ابھی تو ہماری فریضوں کو طے کرنے میں گفتگو چل رہی ہے نا، کہ قرآن نے فریضہ کس کس کے لیے طے کیا ہے. ان کے لیے صرف ماں والے بہن بھائیوں کے لیے اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو فریضہ جو طے ہوا ہے وہ 1/3 ہے، 1/3 ہے، درست. اما 2/3 باقی کا کیا ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیں، ابھی بینک میں رکھوا دیں اس کو، درست. اور آخری کے جو فریضہ بنتا ہے وہ ہے سدس، 1/6، 1/6. اولاد ہو تو ماں باپ کا 1/6 ہے، اور حاجب ہونے کی صورت میں ماں کا 1/6 ہے فریضہ. اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں کا، اور حاجب ہونے کی صورت میں ماں کا. حاجب کیا ہے وہ بعد میں آئے گا. اور اگر ایک بھائی یا ایک بہن، اوپر ابھی ہم نے متعدد فرض کی نا کہ بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے جو صرف ماں والی ہے، صرف ماں والی ایک بہن یا ایک بھائی، متعدد نہ ہو بلکہ ایک ہی ہو، اکلوتا، اس طرف بھی آپ مثلا فرض کریں ایک کو مار دیں یا ختم کر دیں اور رہ جائے گی بیٹی مثلا یا بیٹا رہ جائے گا. تو اگر ماں والا صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کو بھی 1/6 دیا جائے گا. اگر ماں والا صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس کا فریضہ بھی 1/6 ہے. سمجھ میں آگے بات. بس یہ 6 فریضے ہیں اور ان افراد کا تذکرہ آیا ہے کہ ان افراد کو یہ 6 فریضے تقسیم ہوں گے قرآن کے اعتبار سے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ زیادہ تر قرابتن ہے، جو اس چارٹ میں آپ کے شامل نہ ہو رہا ہو، جو اس چارٹ میں آپ کے شامل نہ ہو رہا ہو تو اس کو جو دیا جائے گا وہ قرابتن دیا جائے گا. 1/3 اگر ایک سے زیادہ ہوں اور 1/6 اگر ایک ہو، یعنی ماں کے لیے 1/6 2 صورتوں میں ہے
اولاد ہونے کی صورت میں اور حاجب ہونے کی صورت میں، اور باپ کے لیے 1/6 فریضہ ایک صورت میں ہے جب اس کی اولاد ہو میت کی، یعنی یہ حاجب 1/6 لکل واحد، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 اور 1/6۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، 10-11 بہن بھائی تھے، کیونکہ 2 بیویاں تھیں وہ حاجی آغا کی جو جن کا انتقال ہوا، نہ کچھ لکھا، اور جو زندگی بھی جو گزاری جس کو کہ اتنی زیادہ پریشان کن، مثلا فرض کریں کوئی بیٹی آئی پریشان آئی، اس کو 50,000 دے دیے، بعد میں کسی بیٹے کو بول دیا اس سے لے لینا، کسی کو گھر ایک بیٹا پریشان تھا اس کو گھر دلا دیا، بعد میں کہہ دیا اس کو حساب کر لینا۔ وہ اب ایک کو کہا، 2 کو نہیں کہا، وہ کہہ رہے نہیں کہا، وہ کہہ رہے کہا، ایک جھگڑے تھے ان کے درمیان، اف۔ یعنی ان پیچیدگیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں جان کو آ جاتے ہیں، اور آئے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ میں کئی دفعہ ان کو کہہ چکا ہوں کہ یار تم لوگ بہن بھائی ہو، کوئی خوف خدا کرو، کسی پرائے کی جیب میں نہیں جانا، کسی کو 10 روپے کم مل جائیں، کسی کو 10 روپے بلا کے جا تو بہن بھائیوں کی جیب میں رہا یار، تو اتنا تو کم سے کم سوچو تم لوگ کہ کہیں پہ کسی اجنبی کی جیب میں نہیں جا رہا، یا چلو میرا اپنا بھائی ہے، میری اپنی بہن ہے، اللہ 10 روپے زیادہ کیا 10 روپے کم کیا۔ اور اگر بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں کسی کی جیب میں 10 روپے جائیں کم اور زیادہ، تو آسان حل یہ ہے کہ سارا مال جس کو بھی دیے سب وائڈ کر دو اور سب لے آؤ ٹیبل پہ، اور لا کے پھر قانون شریعت کے مطابق تقسیم کر لو، تو وہ خود آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا، جس کا جو حصہ تھا اس کو مل جائے گا۔ نہ اس پہ راضی، نہ اس پہ راضی، نہ اس پہ راضی کہ مساوی تقسیم کر لیں، نہ مسالت، کسی بھی چیز پہ راضی نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا پھر ایک ہی ہو سکتا ہے، جاؤ مارو ایک دوسرے کو، عیش کرو، اور کیا ہو سکتا ہے، کوئی راہ حل نہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے جی 1/8 بیوی کو ملتا ہے اولاد ہونے کی صورت میں، ہاں صرف بیوی کا، یعنی بیوی کا جو میکسیمم ہے شوہر کا وہ منیمم ہے، بیوی کا میکسیمم شوہر کا منیمم۔ خوب جی، اگلی جو بحث ہے ہماری اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وارث اگر متعدد ہو جائیں، ایک سے زیادہ وارث اگر ہو جائیں تو 3 صورتیں بنتی ہیں۔ تو متعدد اردو میں استعمال ہوتا ہے، متعدد یعنی زیادہ ہو جائیں۔ اگر وارث ایک سے زیادہ ہو جائیں، متعدد ہو جائیں، تو 3 صورتیں یہاں پر بن سکتی ہیں۔ سب فرائض والے جتنے بھی وارث بن رہے ہیں، مثلا فرض کریں کہ ایک بیٹی اور ماں، مثلا خوب ماں کا بھی فریضہ ہے اور بیٹی بھی صاحب فریضہ ہے، 2 ہی وارث ہیں، دونوں فریضے والے ہیں، دونوں کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ کیا ملنا ہے ان کو، درست۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ سبھی بغیر فرائض کے، مثلا کیا کوئی مثال دے سکتا ہے آپ میں سے کہ سب بغیر فرائض کے ہوں؟ ابھی تک جتنی بات کی ہے اس میں یہ مثال آئی ہے کہ سارے وارث بیٹا بیٹی اور باپ کو بھی ساتھ لے آئیں تو بھی بن جائے گا۔ مثلا مرنے والے کا باپ ہے، بیٹا ہے، نہیں باپ نہیں، یہ تو فریضہ ہو جائے گا اگر اولاد کے ساتھ سدس ہے، ہاں خالی بیٹے بیٹی اولادیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے مثلا، درست۔ تو اس صورت میں یہ صاحب فریضہ ہیں، فریضہ نہیں ہے یہ جتنے بھی ہیں۔ اب یہ جیسا ابھی میں نے مثال دی 10-11 ہیں اولادیں، ان کا سب کی سب کیونکہ مکس ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو ان میں سے کسی کا بھی کوئی فریضہ نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہو جائے گی۔ اور مکس، کچھ جو ہیں وہ صاحب فریضہ اور کچھ جو ہے مثلا ماں باپ اور اولادیں، ماں پلس باپ پلس بیٹا پلس بیٹی، ان کو لیں تو یہ بغیر فریضے والی ہیں، اور ان کو لیں تو یہ فریضے والی ہیں۔ ان کا فریضہ 1/6 ہے اولاد کی صورت میں، اور ان کا کوئی فریضہ ہی نہیں ہے کیونکہ مکس ہیں بیٹا اور بیٹیاں۔ خالی ایک بیٹی ہوتی یا ایک بہن ہوتی تو ان کا تو فریضہ تھا، لیکن یہاں پر کوئی فریضہ نہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز بن سکتی ہیں، جتنے ہیں سب فریضے والے، مکس، اور بغیر فریضے والے، جتنے بھی ہیں سب بغیر فریضے کے، درست۔ یہ جو ہے سب فریضے والے، ابھی اس کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سارے وارث جو ہیں فریضے والے ہیں،
پھر اس میں 3 صورتیں بن سکتی ہیں مزید. اب اگر آپ غور کریں اس میں 3 کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک یہ کہ فریضے اور افراد، یعنی جو مال ہے ان کے جو ٹکڑے بن رہے ہیں اور جو افراد ہیں اس کے مقابل میں یہ پورا پورا ہے، نہ کم نہ زیادہ. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ مرنے والا مر گیا اور اس کے وارثوں میں دو بیٹیاں اور ماں باپ ہیں. 2 بیٹیاں اور ماں باپ ہیں. یہ صاحب فریضہ ہے نا. 2 بیٹیوں کا فریضہ کیا ہے؟ 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 درست. اور ماں باپ کا فریضہ کیا ہے؟ 1/6. اچھا 1/6 اور 1/6 ان دونوں کو ملائیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 1/3. یعنی 1/3 کو 2 میں تقسیم کریں تو 1/6 اور 1/6 بنے گا. یعنی یہ 1/6 اور 1/6 ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ 1/3 ہے اور 2/3 ان کا ہے. اور مال بھی اتنا ہی ہے، فریضے بھی اتنے ہیں، سب برابر برابر، یعنی کوئی کمی جاتی لازم نہیں آ رہی، یعنی مساوی. مال اور حصے اور یا یوں کہہ لیں کہ حصے اور حصے دار سب برابر ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں 3 صورتیں بن رہی ہیں. حصے جو مال کے بن رہے ہیں اور حصے دار برابر ہیں، حصے دار زیادہ ہیں مال کم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات. اور برعکس مال زیادہ حصے دار کم ہے. مطلب فرض کریں 2 بیٹیوں کی بجائے 1 بیٹی کر لیں. ماں باپ کا دونوں کا ملا کر 1/3 اور 1 بیٹی کا خود 1/3 مثلا، درست. تو یہ 2/3 ہو گیا. یا 1 بیٹی کا نصف ہے مثلا، نصف اس کو دے دیا 1/3 اس کو دے دیا تو پھر بھی تھوڑا سا بچ جائے گا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. یہیں پہ رد کی بات آتی ہے، جہاں پر مال زیادہ ہو اور حصے جو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق حصے داروں کو دینے کے بعد بھی بچ جائے تو رد کا مورد ہی یہ بنتا ہے. یہیں پہ رد آئے گا. تو بچے گا تو رد آئے گا نا، جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، درست. اما جہاں پہ کم پڑ رہا ہو تو وہاں پہ رد کی بات کیا، وہاں تو بھی گریبان پکڑے جائیں گے کہ کس کو کمی کس پہ جائے، درست. اور تیسری صورت ہے کہ مساوی. بس حصے اور حصے دار یا مساوی ہیں، حصے دار زیادہ ہیں، حصے کم بن رہے ہیں، کم پڑ رہے ہیں، حصے زیادہ بن رہے ہیں اور حصے دار کم پڑ رہے ہیں. یا اور الفاظ بدل دوں، مال اور وارثوں کو اگر آپ دیکھیں تو مال اور وارث کبھی ایسا ہے کہ وارث کم مال زیادہ، مال کم وارث زیادہ، دونوں مساوی. تو 3 صورتیں بن جائیں گی، دونوں مساوی، مال و وارث. اور ابھی کیونکہ ہماری فریضوں کے اعتبار سے بات چل رہی ہے تو یہ جو مال و وارث جو مساوی ہو رہے ہیں وہی فریضوں کے اعتبار سے، کہ جو فریضے بن رہے تھے بس مال اتنا ہی ہے، درست. اور مال زیادہ وارث کم. اچھا اس کی مثالیں بھی میں لکھتا جاؤں. مثال اس کی کیا تھی؟ مثلا ماں پلس باپ پلس 2 بیٹیاں، درست. اچھا مال زیادہ اور وارث کم ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ ماں پلس باپ پلس 1 بیٹی، درست. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مال کم اور وارث زیادہ. مثلا اسی کے اندر اسی مثال میں آپ ماں پلس 1 بیٹی پلس باپ اور پلس شوہر، اب 3 صورتیں. 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 3 صورت
درست. یہاں پر اب کمی لازم آئے گی, گڑبڑ ہو جائے گی, مال کم ہے وارث زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں اچھا یہ 3 صورتیں بن گئیں. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراث کے چیپٹر میں, ایک ہے تعصیب اور ایک ہے اول. اول, تعصیب اور اول, یہ میراث کے چیپٹر میں استعمال ہوتے ہیں. درست, تعصیب اور اول. تعصیب کیا ہے؟ مثلا فرض کریں کہ ایک ہی بیٹی ہے, اب آسان مثال بنا رہا ہوں, ایک ہی بیٹی ہے, درست, وارثوں میں ایک ہی بیٹی ہے, یا جہاں پہ بچ رہا ہے, جہاں پہ بھی مال بچتا ہے, کہاں مال بچا, مال زیادہ وارث کم, یہاں پہ مال بچ رہا ہے. اب چاہے اسی فرض میں لے لیں یا آپ اس کو اور آسان بنا لیں سمجھنے کے لیے, صرف ایک اکلوتی بیٹی ہے, تو فریضہ اس کا کتنا ہے؟ نصف, آدھا. اکلوتی بیٹی کا فریضہ آدھا, درست, ایک بیٹی ہو تو اس کا فریضہ آدھا ہے, درست. تو یہ آدھا اس کو مل جائے گا, تو باقی آدھا یہ جو پلٹاتے ہیں ہم, جس کو ہم نے رد کا نام دیا, اسی میں اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ آگے چلا جائے گا, یعنی اگلے گروہ میں چلا جائے گا. کیونکہ فرض یہ کہ یہاں پہ یہ تو وارث پورے ہو گئے نا, اب تو اور کوئی وارث نہیں بچا, لیکن مال بچ گیا. وہ کہتے ہیں جب مال بچ گیا تو اب اس کو لے جائیں اگلے گروپ میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پلٹے گا انہی کی طرف. اسی مسئلے کو کہ یہ مال آیا اگلے گروپ میں جائے گا یا پلٹایا جائے گا, مسئلہ تعصیب کہا جاتا ہے. تعصیب یعنی آگے بڑھا دینا, یہ اہل سنت اس کے قائل ہے. ہم تعصیب کو نہیں مانتے, ہم تعصیب کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تعصیب یعنی اگلے گروہ میں نہیں جائے گا, بلکہ رد ہو جائے گا اور پلٹے گا پچھلے گروہ والوں میں سے. اب سب کو یا بعض کو, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ برعکس والا مسئلہ, کہ جہاں پر وارث زیادہ ہو گئے, مال کم پڑ گیا, درست, وارث زیادہ ہو گئے اور مال کم پڑ گیا. ایسی صورت میں اب بالآخر تقسیم کرنے کے لیے کچھ کم کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو کمی ڈالنی پڑے گی نا. مثلا لینے والے 10 ہیں اور ہیں آپ کے پاس 9 روپے, تو 1-1 روپیہ سب کو تو نہیں آ سکتا. تو اب آپ کو اس 9 روپے کو اگر ان پہ تقسیم کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ توڑنا پڑے گا, کمی کرنی پڑے گی, کہ سب کو روپیہ دینے کی بجائے 90 پیسے دے دیں, تو 10 پیسے بچ جائیں گے, تو وہ 10ویں کو دے دیں گے, تو سب کو 90 پیسے مل جائیں گے مثلا, درست. اب یہ کمی کس پر واقع ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں اول. اہل سنت قائل ہیں کہ کمی سب پہ واقع ہوگی. اہل سنت قائل ہیں کہ کمی سب پر واقع ہوگی. اہل تشیع اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ کمی سب پر نہیں ہوگی, بلکہ بعض پر ہوگی, بعض پر نہیں ہوگی. مثلا جن پر رد نہیں ہوتا ان پہ کمی بھی نہیں آئے گی. جن پر رد نہیں ہے, جیسے ماں, نہیں سوری بیوی, اس پر اگر رد نہیں ہے تو اس پہ کمی بھی نہیں آئے گی. اس پہ کیوں کمی آئے؟ جب اس کو فائدے کی صورت میں, نہیں پہلے کم کی وجہ نہیں, جب اس کو فائدے کی صورت میں فائدہ نہیں مل رہا تو نقصان کی صورت میں کمی کیوں ملے اس کو؟ تو ہمارے نظریے کے مطابق جن پر رد ہوتا ہے کمی اس پر وارد ہوتی ہے. کہ اس کی اب تفصیلات ہیں کہ وہ تو شاید پتہ نہیں آئے یا نہ آئے, مجھے خود نہیں معلوم, درست. اس کو مسئلہ اول کہتے ہیں. کم ہو جائے تو کمی کس پر واقع ہوگی, سب پر یا بعض پر, یہ مسئلہ اول ہے. بڑھ جائے تو یہ کس کو ملے گا, اگلے والوں کو یا پچھلے والوں کو ہی, یہ مسئلہ تعصیب ہے. سمجھ میں آ گئی؟ بس مساوی والی صورت میں نہ اول کا مسئلہ ہے نہ تعصیب کا مسئلہ ہے. زیادہ والی صورت میں تعصیب کا مسئلہ آتا ہے, اور کم والی صورت میں اول کا مسئلہ آتا ہے. عین واو لام. تعصیب یعنی کم بچ جانے کی صورت میں مال, مثلا وارث کم تھے, ایک اکلوتی بیٹی مثلا, اور مال فریضہ تو اس کا آدھا ہے, تو آدھا دے دیا, آدھا بچ گیا. تو یہ جو آدھا بچا ہے, اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اگلے گروہ میں بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ہے تعصیب.
ہم تعصیب کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آگے نہیں بڑھے گا بلکہ یہ پلٹے گا اور بیٹی ہی کو، یعنی پورا بیٹی کو مل جائے گا، آدھا فریضتاً اور آدھا ردن. اما اہل سنت کہتے ہیں نہیں، بیٹی کو بیٹی کا حصہ دے کے باقی آگے بڑھ جائے گا. یہ ہے تعصیب. اچھا باقی جو دو ہیں جو اصلی کیٹیگری تھی ہماری کہ سارے صاحب فروض ہوں، یہ تو 3 قسمیں آئی ہیں، فریضے والے میں آئی ہیں نا تینوں قسمیں، کہ جہاں پر سب فریضے والے ہیں تو یا مال فریضوں کے مطابق ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے. درست. اما باقی جو 2 کیٹیگریز تھیں جس میں مکس ہیں فریضے والے اور غیر فریضے والے یا صرف غیر فریضے والے ہیں، تو اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی بشرط يا صاحب السماء